رکھتا وہی بخش میری حشر کے نعت سرکار کی سنا جناب قبلہ محمد علی سجن صاحب کے لخت دل جناب ظہور علی سجن اللہ کریم ان کے آواز و انداز میں مزید برکت عطا فرمائے. ذکر اہل بیت اطہار جاری و ساری ہے اور یہی ہماری عقیدت کی اساس ہے اور یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. دوستان من یہ ذکر اہل بیت رسول اس لیے کثرت سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اس ذکر پر اور اس ذکر کو کرنے اور سننے پر زیادہ حق ہے. اس لیے کہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے کہ علی ہمارے ہیں. اہل سنت کے سٹیج پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اب اس کی دلیل پیش کروں کہ میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے. علی ہمارے ہیں. حضرت مسرد خطابت پر جلوہ فرما ہوا چاہتے ہیں تو میں سٹیج پر کھڑے حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ احباب تشریف رکھیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو انتہائی جلدی سے سمیٹ کر جناب حضرت کی خدمت میں مائک پیش کروں. آپ کی نظروں پر دل کی تحریر میں پڑھ رہا ہوں، نظروں پر دل کی تحریر پڑھ رہا ہوں. تو میں بلا تاخیر پڑھنا چاہوں گا اس مرحلہ سے، اس مقام سے آگے. میں عرض کر رہا تھا کہ علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں. یہ میرا دعویٰ ہے اور میرے اس دعوے کے بعد یہ ہر سنی کا دعویٰ ہوگا کہ علی ہمارے ہیں. یہ کسی کی اجارہ داری نہیں کہ کوئی علی علیہ السلام پر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو پیش کر کے کہے کہ علی صرف ان کے ہیں. نہیں، علی ہمارے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ سب ولی ہمارے ہیں، سب ولی ہمارے ہیں. کسی خاندان میں دکھائیے کوئی ولی، شریکان جی کسے ٹبر جو بخواؤ کو ولی. علی ہمارے ہیں اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں، سب ولی ہمارے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں کہ علی صراط مستقیم ہے. وہ اس کی تعبیر میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. تمام انعام یافتہ علی کے نقش قدم پر ہیں اور تمام انعام یافتہ کا علی کے نقش قدم پر ہونا بتاتا ہے کہ علی صراط مستقیم ہے. علی ہمارے اس لیے کہ سب ولی ہمارے ہیں. تو یہ ذکر اس لیے بڑھ گیا، اس کا بڑھنا بھی لازم تھا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کی یہ بزم دین کا اور دین کے فیضان کا اور دین کی تبلیغ کا ایک خوبصورت مرقع ہے اور ایک خوبصورت فیضان کا مرکز ہے. تو دین بہت بڑا جملہ کہتے ہوئے حضرت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں اہل بیت کے ذکر سے متعلق ہوتے ہوئے کہ دین پر عمران اور آل عمران کا بہت احسان ہے. دین پر عمران اور آل عمران کا بہت احسان ہے. اگر عمران و آل عمران اس دین کی نگہبانی میں میدان عمل میں نہ اترتے تو شاہ دین سے دین تک کی خیرات آج ہمیں نصیب نہ ہوتی. نگہبانی رسالت جناب عمران اور دین کے نگہبان مولا علی سے لے کر مہدی تک یہ تمام دین کے نگہبان ہیں. اگر ان کا وجود متبرک نہ ہوتا تو آج ہمیں دین کا یہ حسن نصیب نہ ہوتا. تو عمران و آل عمران کا یہ صدقہ ہے کہ ہمیں یہ سجا ہوا دین نصیب ہے. بات بڑھنا جائے میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے اس جملہ پر اپنی حاضری مکمل کرنے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لازم ہو چکا ہے کہ یہ میں جملہ ضرور عرض کروں اور اس کے بعد ہی حضرت کی طرف میں بڑھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جملہ اس بزم میں بیٹھے کچھ احباب کے ہاضمے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ دقت کا باعث بنے اور کچھ احباب کے لیے براہ راست توانائیوں کا سامان بن جائے. اس لیے میں یہ بیان کرنے میں حق بجانب ہوں اور کہتے ہوئے جملہ عرض کرتے ہوئے حضرت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں. نبی عمر کے ہر حصہ میں نبی ہوتا ہے. نبی عمر کے ہر حصہ میں نبی ہوتا ہے اور میرا تیرا نبی وہ نبی ہے کہ جس نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے.
تیرا میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی بھی تخلیق نہ ہوئی تھی. ابھی آدم پہلے بشر کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تیرا میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا. 40 سال کی عمر میں نہیں، اس وقت بھی نبی تھا. جب کوئی نبی نہ تھا اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی ایک دن کا ہو تب بھی نبی، شکم مادر میں ہو تب بھی نبی، 1 سال کا ہو تب بھی نبی، 10 سال کا ہو تب بھی نبی، 20 سال کا ہو تب بھی نبی، 25 سال کا ہو تب بھی نبی. اس بات پر اعتقاد ہے کہ نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی، پیدا ہونے کے بعد بھی نبی، اور 25 سال کی عمر میں بھی نبی. 25 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی کا نکاح ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. بات ہاضمے میں آنے والی کم ہے لیکن عرض کر یہ دیتا ہوں، مجھ پر لازم ہے، میں بیان کرنے جا رہا ہوں. 25 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی کا نکاح ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا لیکن نبی ہے. اور 25 سال کی عمر میں تیرے میرے نبی کا نکاح ہوگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. 25 سال کی عمر میں بھی محمد نبی تھے. اور اس تقریب نکاح میں نکاح خان کون تھا؟ جناب ابو طالب سرکار. جناب ابو طالب سرکار مولا علی کے والد گرامی قدر، جنہیں زمانہ عمران کے نام سے لقب سے یاد کرتا ہے. 25 سال کی عمر مبارک میں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے سرکار مدینہ کا نکاح ہوگا تو نکاح خان پتہ کون تھا؟ یہی ابو طالب سرکار تھا. جناب عمران مولا علی کے والد گرامی قدر تھے. تو سنیے، میں نے عرض کیا کہ نبی شکم مادر میں بھی نبی، 1 سال کا بھی نبی، 10 سال کا بھی نبی، 20 سال کا بھی نبی، 25 سال کی عمر میں بھی نبی. تو جس مذہب کا دلہا ہوتا ہے اسی مذہب کا نکاح خان ہوتا ہے. جس مذہب کا دلہا ہوتا ہے اسی مذہب کا نکاح خان ہوتا ہے. جڑا علی دے بابے نو نہ منے او دے نال کی لوڑ سمجھوتیاں دی، جیدی آغوش نو جیدی گود نو رب اپنی گود کبے. جڑا علی دے بابے نو نہ منے او دے نال کی لوڑ سمجھوتیاں دی. تم فرش کی عرش تے پئی ہوئیے ابو طالب سرکار دے پوتیاں دی. جنت بنیے ازل و جاگیر اجمل، کملی والے محبوب تے دھوتیاں دی. آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عظیم المرتبت شخصیت کو کہ جنہیں سننے کے لیے آپ حضرات کے دل بے قرار ہیں اور سماعت بے چین ہے، کہ حضرت والا شان جتنی جلد ممکن ہو سکے اپنے لبھائے متبرکہ کو تحریک میں لائیں اور ہمارے جسموں میں برودت کی کیفیت اختیار کیے ہوئے، خون کو تحریک دیتے ہوئے اس انداز میں عشق مصطفیٰ میں گرمائیں کہ صرف ہمارے لب ہی نہیں، رگوں میں دوڑنے والا خون کا ہر قطرہ عشق مصطفیٰ میں رقص کرتا ہوا محسوس ہو. اور اقبال کے نزدیک اب بات بڑھ جائے گی. چلیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، وگرنہ پھر غالب کا حوالہ بھی مجھے پیش کرنا پڑے گا. میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. عزیزان انتہائی مقبول خطیب آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی مقبول ترین خطیب ہے. خطبہ کی بزم میں اس وقت خطابت کے میدان میں اوج نہیں عروج نہیں بلکہ معراج کے مقام پر فائز جنہیں معراج خطابت حاصل ہے. میرے مراد جناب حضرت والا شان جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران عاصی صاحب سٹیج پر جلوہ فرما ہیں. اور میرے نزدیک مقبول کون ہوتا ہے؟ جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتا ہے وہ زمانے میں مقبول ہو جاتا ہے. مقبول عرب و عجم جناب محترم عالی قدر عزت مآب مخدومی محترمی حضرت العلامہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب عاصی دعوت پر خاتون کرسی آپ سے گزارش کروں گا جناب من اپنے انداز خوب میں شاہی فوقان کے ذکر سے نوازیں. ان کے بعد سید راشد حسین شاہ جی گیلانی آپ کی نعت اور پھر درود و سلام محبت سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، سب شوق عقیدت اور محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز میں سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب الانبیاء شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مطہا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصنوی کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل جامع محفل پیر طریقۃ الرحمت شریعت صاحبزادہ والد محترم جناب صاحبزادہ حافظ محمد منیر احمد صاحب گولڑوی سجادہ نشین آستان عالیہ دربار غوثیہ گٹوالا شہر انتہائی واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشین لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار غوثیہ گٹوالا ضلع فیصل آباد سے در انعقاد پذیر اسٹیج تحوس اسٹیج دینت فاضل متشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان چشتی صاحب حیدری دامت برکاتہ العالیہ برادر مکرم و محترم جناب غلام فرید فریدی صاحب جناب بابا محمد بشیر احمد تانی صاحب جنہوں نے اس محفل مقصد اہتمام فرمایا مینوں اور آپ نو مل بیٹھ کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس رات جو حضور اپنی بات کو بھی تشریف لے آئے صدقہ ان حراتاں دا جنیاں کملی والے نے غار سعود کے گھر حراب جو گزاریاں اللہ نے جو رب احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. دوسری مرتبہ آپ دی دربار غوثیہ دے اندر اس محفل مبارکہ دی انتہائی روحانی محفل دے اندر شرکت دا موقع ملیا. میرے تو قبل آپ احباب نے سور دے بادشاہ اور الفاظ دے بادشاہ دی بھی تساں گفتگو و سماعت کر لیا. محمد علی سجن صاحب دے صاحبزادہ صاحب نے
مافت ڈانگلوں اپنے والد گرامی کی طرح کافی عروج تک پہنچایا. نقیب ملت اور نقبۂ پاکستان کے عظیم نقیب کہاں گا اور امیر بھی کہاں گا. بس اس طرح لگ رہا سی کہ دل نقابت پذیر سی، نقابت ہے ہی دل پذیر سی. اللہ کریم انہاں دے مزید اللہ کریم زبان اور نطق برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، احباب نے آج میں فری ہینڈ دیتا ہے، کہنے لگے کہ جو دل کردہ بیان کر دوں تو سودا تے بالکل ہے عشق رسول کا بھائی. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید بھی بڑی مشہور و معروف سورۃ الضحیٰ دی آیات بینات کی ابتدائی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا. الف لام کی الف کی چوٹی تو لے کے والناس کی سین دے گھیرے تک اشارہ قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زینا زبران شدہ مدہ سب شان تیری بچے آئیں اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں. قرآن اللہ نے سارا اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی نعت دی صورت نازل فرمایا. میں جڑی آیات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، اے آیات حضور دی نعتاں دا گلستان ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، فرمایا میں نے قسم چڑھ دے دن دی واللیل اذا سجا، قسم رات دی جدو چھا جاوے. بھئی گھٹ والا والے ہوا پچھلی بار دا تو ہونی یاد ہے کہ نہ میں چپ کر کے بیٹھنا نہ میں بیان دیکھا. فیصلہ آباد کی کوئی نکر ایسی نہیں بلکہ ضلع شیخ پورہ تک یہ تو احباب تشریف قافلہ در قافلہ نہیں لے کے آئے. اللہ کریم ہر قدم پہ حضور دے قدمہ دا صدقہ نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے. اللہ کریم آمنا جامنا قبول فرمائے. نہ میں چپ کر کے بیانا نہ میں بیان دینا. بھائی سبحان اللہ انجلی کے مدینے تک آواز چلی جاوے. آج جی ٹھنڈی کی ہوا پہ چل رہی نا کہ تہاڈی آواز مدینے لے جائے کہ جا کے آنکھیں ماہیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی رات و رات ڈھل گئی تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑی کدے. ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا کھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا جنہ اونچا بولیا اونی جلدی مدینے دی حاضری نصیب فرما. ہن جڑا اس تو اونچا بولیا جا رات سوئے کہ محمد عربی دی زیارت نصیب فرما. جڑا اس تو اونچا بولیا نو مولا جو جاگ دے آفل جی حضور دی دید نصیب فرما. میرا ڈرائیور بڑا بیٹا بندہ حضرت میں نے کہندا جی اسی سب سونا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ. فرنٹ دی سواری سو نہیں سکدی تے تسی بھائی فرنٹ تے بیٹھے ہو تسی تھوڑا جہا اونچا بولو تے تسی انہاں وال ویکھ کے بولو سبحان اللہ. اور اونچا بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ، قسم چڑھ دے دن دی واللیل اذا سجا، قسم رات دی جدو چھا جاوے. یہ دل کی رات کے لیے مفسرین نے کافی اقوال نقل فرمائے. کسی فرمایا کہ چڑھ دے دن تو مراد دن میلاد والا، واللیل اذا سجا تو مراد رات معراج والی. دن میلاد والا تے رات معراج والی. کس نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم چڑھ دے دن دی واللیل اذا سجا، قسم رات دی جدو چھا جاوے. بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب میں تیریاں انہاں چڑھ دے دن ورگی عظمتان دی قسم جنہوں سارا زمانہ دیکھتا ہے. واللیل اذا سجا، میں رات ورگی دن انہاں عادتہ دی قسم رات جی میں ہر چیز نو چھپا لے دیئے. اے محبوبہ جی میں تمہیں کملی دے ہیٹ ساری امت گناہ پہ چھپائی جانا ہے. پھر اس کریمہ والی عادت دی قسم محبوبہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تیرے قلم توڑ کے رکھ دیتا. آپ فرماتے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھ دے دل دی قسم ہے تیرے قسم کاری رات دی. آپ ارشاد فرماتے نے چڑھ دے دل تو مراد کملی والے دا چہرہ انور ہے. واللیل اذا سجا تو مراد محبوب دی کالی ظلف ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ میں قسم ہے تیرے چڑھ دے دل ورگے مکھ دی، قسم ہے تیری کالی رات ورگی ظلفاں دی.
ما ودعک ربک وما قلا. اللہ کریم نے ایک قسمہ اٹھاون دی لوڑ کیڑی پہ گئی. جاگ دے ہو بھائی سبحان اللہ. کوشش کرنا ہے جلدی سونے چاہ جاؤں اور پہلے تسی سونے چاہو گے پھر میں سونے چاہوں گا. جب کوہاٹی تے میری سورت رل گئی پھر یقیناً مدینہ شریف لی حاضری بھی نصیب ہوئے گی حضور بھی نصیب ہوئے گی. جڑا جاگ در او بولے سبحان اللہ. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدو اللہ کریم نے وحی دا آغاز فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت فرمایا آغاز وحی کے اندر چند دن اچانک وحی آنا بند ہو گئی. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ہن جبریل امین علیہ السلام نے امید کر دے میرے ماہی کا پیغام کیوں نہیں آ گیا. بعد مفسرین فرماتے نے 11 دن بعد لکھیا 15 بعد لکھیا 25 بعد لکھیا 40 دن وہی آمنا بند ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام ہن سارا دن پریشان رہتے وحی دا نزول بند کیوں کیتا گیا. علماء کے ارشاد فرماتے نے جب حضور دی وحی نازل ہوندی صحابہ کرام فرماتے نے بعض دفعہ حضور ساڑی گودی چ آرام کر دیا ہونے اچانک وحی دا نزول ہو جانا کہ حضور دے سارے اقدس دا بوجھ اتنا بڑھ جانا کہ انج لگنا کہ جی میں لرد دی ہڈی ٹوٹ جاؤں. بعض دفعہ نبی کریم علیہ السلام سواری تے سوار ہوں وحی نازل ہو جاتی ہے تو اتنا بوجھ بن جاتے کہ سواری بیٹھ جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرمایا جب میں پہاڑوں تے اس قرآن کو نازل کراں تے پہاڑ میری خشیت سے نازل ریزہ ہو جان. وہ قرآن جڑا پہاڑ تے نازل ہوے تے پہاڑ ریزہ ہو جائے. واہ حسین دے نانا تیری عظمت جو صدقے جاواں محمد دے دل تے نازل تے میرا نبی اس سارا بوجھ اپنے سینہ اقدس تے برداشت پہ فرما دے. قبلی والے آقا علیہ السلام سے جدو آقاد وحی نزول نازل ہوندی ہے نبی کریم علیہ السلام پریشان ہو جاتے خوف نبی کریم علیہ السلام سے طاری ہو جاتے. اللہ کریم نے وحی نازل کرنا بند کر دیتی. وجہ کسی کہ خوف دور ہو جائے شوق پیدا ہو جائے. اوہی اللہ کریم نے جنہی دلیل سی ہویا بھی اس طرح وحی نازل ہونا بند ہوئی نبی کریم کا خوف دور ہو گیا. ایسا شوق نبی کریم علیہ السلام نے آیا سرور کائنات کدے کوہ صفات چڑھ جاتے ہیں کدے کوہ مربات چڑھ جاتے ہیں. سرکار پہاڑا میں کھلو کے آسمان وال ویکھتے ہیں میرے مہدی دا سنیحہ کیوں نہیں آ رہا میرے یار دا پیغام کیوں نہیں آ رہا. کافی دن گزر گئے نبی کریم علیہ السلام ہونا پریشان رہنا شروع ہو گئے. گرامی قدر حضرات ادھر میرے آقا علیہ السلام کی گوانڈر تے میرے آقا دی سب کی چاچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جڑی مکہ دی چودرین دے مگر رسول کریم علیہ السلام دا اتنا بغض نسبین زیادہ سارا دن مکہ دے جنگلہ چ جا کے کنڈے لے آکے رات رو حضور دی رامہ چ بچھا دی کہ حضور تہجد دی نماز پڑھ جاوان کو کنڈا محمد دے قدمہ چ چوک جاوے. ایسا بغض نسبین نبی کریم علیہ السلام دا گرامی قدر حضرات چودرین ہو کے آپ جنگلہ جو پھر کے کنڈے سارا دن نبی کریم علیہ السلام دے واسطے کٹھے کر کے لے آ رہی. اچانک ایک دن چاچی نے اپنی دیوار دے اوپر تو بیخ کے نبی کریم دے بیڑے والے بیکھیا کہ حضور نو مینا مار کے کہنے لگی محمد او جڑا روز تیرے کو تیرے رب دا پیغام لکھے آندا سی آج بڑے دن ہو گئے میں بیکھنی ہوں کہ آیا نہیں کہ چاچی حضور نو مینا مار کے کہنے لگی محمد میں نو تیج لگتا تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا. چاچی نے مینا ماریا. حضرت جی کھلو ایک یار دا پیغام نہیں آ رہا وہی نہیں آ رہی تو دوسرا شریک کر دے اچھا بولو ہونا آقا علیہ السلام دا کام ہو گیا دگنا محبوب ہوئے نا سونا ہوئے بھی ناد والا سونا بھی ہوئے کہ ناد والا بھی ہوئے مشہور نال عاشق تے محبوب نال محب تھوڑا ناراض ہوئے
تے محبوب چوکھا ناراض ہو جاتا ہے محب ناراض ہوئے تے محبوب ناز والا ہوئے تو چوکھا ناراض ہو جاتا ہے کیوں ناز دکھانا تے محبوبہ دا حق ہو رہے گرامی قدر حضرات جب وحی بھی نہ آوے شریک میں نے بیمارن میرے نبی دا غم ہو گیا دگنا اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک لے لئی اپنے چہرے تے میرے آقا نے کمبل لے لیا نالے لیٹ گئے ارشاد کی فرمانے نے جے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے آج بچہ پریشان ہوئے ماں کے سینے نہ لا دیئے ماں پتر دا سر چوکے گودی چھ رکھ لیں دیئے ماں پتر دیا ظلفہ جی دنیا پھیر دیئے اے اماں کے لیے کیوں پریشان ہے بے پترہ کیوں دکھی آیا ہے بلا تمثیلت کر رہے ہیں کملی والے جڑے والے دکھی لیٹ گئے کملی چہرے دے لائے لئی تسی نہیں بول دے اسی بھی نہیں بول دے اللہ فرما جبریل دوڑ کے آ جاؤ عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے فرمایا بیخ میرے یار دیا عدم آوے عرض کی دیا اللہ میں کی کراؤں اللہ فرما جبریل وحی لائے جا عرض کی دیا اللہ کیڑا پیغام ہے اللہ فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اللہ فرمایا جاؤ جبریل پیغام لے جاؤ نوجوانوں میں تخیل پیش کرا میرا ایمان کہتا ہے اللہ نے اپنا دست قدرتی یار دے چہرے دے پھیرے اپنی آن دست قدرتی یار دے دلفہ دے پھیرے اللہ فرمایا کملی والے دکھی کیوں ہیں عرض کی دیانت شریک میں نے مار دینے تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے اللہ نے قسم اٹھا لئی فرمایا آدھاغ دینے نہ والے مینوں تیرے چڑھ دیتے نور کے مکھ دی قسم ہے مینوں تیری کالی راوات ورلیاں ظلفاں دی قسم ہے نا بچہ کا رب کا وما کلا فرمایا کملی والے ایویں جبنا پہ مار دیئے یار دے بھیجے بھی اور چھٹے نہیں جاندے تے جیدہ تیرا بدوہائے ہوئے ظلف واللیل ورگی ہوئے ایڈے سونے نو چھڑ کون سکدا تیرا بدوہا ہوئے سبحان اللہ بغیر صلاح دے جو بولو سبحان اللہ خبر بھائی اللہ کریم نے فرمائے محبوبہ چبلا مار دی محبوب پہ کجے بھی نہیں چھٹے جاتے جدھر چہرہ چڑھ دے دن ورگا ہوئے تیجی ظلفی کالی رات ورگی ہوئے آج کسی نو محبوب پہ بڑا پیار آوے نا وہ کہندے میرے یار کی ظلف اینجے جی میں کالی گھٹا ہو دیئے اللہ فرمائے لوگا تو ہنو محبوبت کی ظلفہ کالی گھٹا ورگیاں لگ دیا میں نے یار کی ظلفہ کالی رات ورگیاں لگ دیا فرمائے میں نے قسم ہے تیرے وضحا مکھتی میں نے قسم ہے تیری واللیل ظلف دی محبوبہ ایک کہندے نے چھوڑ دیتا اللہ دو قسمہ اٹھا کے فرما محبوبہ ایک کہندے یہ چھوڑ دیتا نکتہ سنو چاچی نے میں نہ کی ماریا شاہی چاچی میں نہ ماریا محمد تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتے تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے جویں دا انہیں سوال کیتا میں نہ ماریا رب جواب بھی اونٹ دا دیتا چاچی نے میرا ماریا تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے اللہ قسم اٹھا کے فرمایا ما بدّا